ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے بڑی بڑی خبریں آج ہمارے پاس ایک ٹویٹ ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پنڈی میں کل -10 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. وہ ٹویٹ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور سنوائیں گے. ریحام خان کے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے, انہوں نے ایک انٹری ڈالی ہے. لیکن بڑی سٹوریز کی طرف بھی آئیں گے. میاں محمد نواز شریف نے بہت عرصے کے بعد بات کی ہے, اور صرف یہی خبر نہیں ہے, جنہوں نے بات کی ہے اس سے بھی خبر بنتی ہے. وہ ہمارا مین موضوع ہے, اس کے اوپر ہم پینلس کا تعارف 1 منٹ میں کروا دیتے ہیں. اڈیالہ جیل کے ارد گرد کل بڑا ہنگامہ رہا. 12:30 1 بجے کے قریب یہ معاملہ طے ہوا. وہاں پر ہوا کیا, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو پہلی سٹوری ہم لے کے چلتے ہیں. نواز شریف کی واپسی, ہم نے اس کا عنوان رکھا ہے. نواز شریف صاحب کہیں گئے نہیں تھے, لیکن بول چال میں ان کی واپسی ہوئی. ہمارے پاس خورم تسکیر خان صاحب موجود ہیں, مسلم لیگ نواز کی طرف سے ان کا شکریہ. ان کے برابر میں عادل عباسی صاحب موجود ہیں, صحافی تجزیہ کار. عامر الیاس رانا صاحب ہمارے صحافی تجزیہ کار, ان کا بھی شکریہ. شفقت عباس صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, جو کل اڈیالہ میں بھی موجود تھے. کل بھی انہوں نے ہمیں جوائن کرنا تھا, لیکن مصروفیت کی وجہ سے آنے پہ آج آ گئے ہیں. چلیے میاں صاحب کے بولنے کے اوپر آ گئے. تو آپ نے میاں صاحب کا بیان ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں جی, تاکہ پتہ چلے کہ میاں صاحب نے کیا کہا, اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سنوائیے جی میاں صاحب نے کیا کیا باتیں کی. یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا, اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے. ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے. پتہ نہیں شاید کرکٹ کھیلنے آئے تھے, وہی کھیلتے رہے یہاں پہ 5 سال. اس ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا, ڈیفالٹ سے ملک کو نکالا. ہماری تو اقتصادی دیوالیہ پن ہو چکا تھا, اخلاقی دیوالیہ پن ہو چکا تھا, معاشی بلکہ انسانیت کا یہاں پہ دیوالیہ پن کر دیا گیا تھا. ہمارے خارجہ امور کا دیوالیہ نکال دیا. IMF کو پھر ہمارے سر پہ لا کے بٹھا دیا. امن و امان کا برا حال کیا, غریب لوگوں کا دیوالیہ نکال دیا. میرٹ تو کہیں دیکھنے میں نہیں ملتا تھا ان کے زمانے میں. بہت ساری باتیں کی ہیں جی. تو پہلے تو شاید آپ کہتے ہیں آپ کو خوشی ہوئی, آپ نے ان کی آواز سنی, لیکن اب یہ سن کے آپ کو لگا کہ خوشی ہوئی ہے, آپ نے آواز سنی میاں صاحب؟ جی میں تو اپنے مسلم لیگ نون کے تمام دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج میاں صاحب کو انہوں نے بھی بولتے سن لیا اور ہم نے بھی بولتے سن لیا. بڑے عرصے بعد یہ مبارک ہو سب کو جو پاکستان میں رہنے والے 5-7% مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں. کمال ہو گیا. ابھی تو الیکشن آپ نے ہارا ہے. چلے ٹھیک ہے, جتنے بھی ہیں میرے خیال میں اتنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میاں صاحب لانے والوں کی بات کر رہے ہیں, تو کاش وہ میاں صاحب بتا دیتے کہ ان کو 85 میں کون لے کے آیا تھا. وہ 85 میں ایک کارخانے میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو وہاں سے اٹھایا اور لا کے وزیر خزانہ بنا دیا, پھر وزیر اعلیٰ بنا دیا, اور پھر وزیر اعظم بنا دیا. ان کے مطابق جس بندے کی بات کر رہے ہیں, اس نے 1996 میں اپنی پارٹی شروع کی, پہلا الیکشن خود ہارا, پھر 1 سیٹ جیتی, پھر ایک صوبہ جیتا, اور پھر پاکستان جیتا. 26 سال کی سٹرگل ہے. اور خود میاں صاحب کی یہ پوزیشن ہے کہ 85 میں الف بے بھی نہیں پتہ تھی سیاست کی. ایک کاروباری شخصیت تھے, بڑے تھے یا چھوٹے تھے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ایک کاروبار کرتے تھے, وہاں سے ان کو اٹھایا اور وزیر خزانہ بنا دیا. تو میاں صاحب کو لایا گیا, عمران خان خود آئے. میں بالکل اس میں میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لینا. تو ڈیبیٹ کے لیے بیٹھی ہوں, ڈیبیٹ کے لیے بیٹھ. آپ نے بیان دیا. میرا ایک پوائنٹ ایک رکھے نا کہ 4 بندے ہیں نا, بن کے ایسی کام کرنا ہے. لانے والے موجود ہیں, تو لانے والے سب کو لایا. تو میاں صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے, مجھے بھی لایا تھا اور ان کو بھی لایا تھا, وہ بہتر بیان ہوتا. تاریخ میں جانا ہے تو بہت بڑی بھیانک ہے, پر بجائے تاریخ میں جائے, سوال یہ ہے کہ ہمیں شروع کر لیتے ہیں کہ محمد نواز شریف کی جو ناحق ڈسکوالیفیکیشن تھی, اور اس میں کون کون انوالو تھا, اور اس کا براہ راست بینیفیشری کون تھا, کس کی درخواست تھی جو پہلے سپریم کورٹ نے وائڈ آف میرٹ قرار دے کے خارج کر دی تھی, اور بعد میں 3 مہینے بعد وہ خود ہی اٹھا لی گئی کہ آئیں ہم آپ کو سننے کے لیے تیار ہیں. تو یہ کہانی ہے. میاں صاحب نے ایک بیانیہ اپنا پیش کیا ہے. آپ کہہ دیں کہ آپ کے دور میں تباہی نہیں ہوئی, آپ کے دور میں فورن پالیسی کا بیڑا غرق نہیں ہوا کہ پاکستان کیا بیڑا غرق کو بتائیں. پاکستان کے جو ہواری تھے, پارٹنرز تھے, سب کے ساتھ تعلقات کا بیڑا غرق ہوا. مثلا سعودی عرب, مثلا ترکی, مثلا امریکہ, مثلا چائنا. یہ 4 بڑے ملک جو پاکستان کے پرنسپل پارٹنرز ہیں دنیا میں, چاروں کو انہوں نے میسیولی جو ہے انوائے کیا. سعودی عرب کو ہم کہہ سکتے ہیں انوائے کیا, لیکن باقی چائنا میں ان کی اب جو جس بھی وجہ سے پالیسی تھی, انہوں نے سی پیک کو, اب یہ سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے سی پیک کو بیک برنر پہ ڈال دیا, اور اس کی وجہ سے چائنا کو بھی بہت انوائنس ہوئی. اسی طرح جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ جو پورا کیس ہوا, انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی نیا بلاک بنائیں گے اور اس کا ہم ٹی وی چینل بنائیں گے. لیکن آپ کا بیانیہ یہ, معذرت آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ
عمران خان کو لایا گیا, میاں صاحب ہوتا ہے, اور لا کر ان کو بٹھایا گیا, پھر ان کو چلایا گیا. تو اگر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو پھر عمران خان تو خارجہ پالیسی نہیں چلا رہا تھا نا, تو جو چلا رہے تھے میاں صاحب نے آج ان کے احتساب کی بات کی ہے, تو میاں صاحب کی اپنی حکومت ہے, آپ کر لیں احتساب, آج کون روک رہا ہے آپ کو؟ ہاں تو اس میں ضرور احتساب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ضرور لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا ہے, لیکن جس کا بار بار نہیں ذکر ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کمیشن بنا کر بیٹھے جہاں لوگوں کو وداؤٹ فیئر آف پینلائز آ کر وہ اپنی ذمہ داری قبول کریں کہ ہم نے اس وقت یہ کیا تھا, ہم اس پر نادم ہیں, اور آپ انہیں کہہ دیں کہ جی اب ان کو سزا نہیں ملے گی. لیکن کم از کم دیکھیے جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ کس طرح پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کا الیکشن پروسیس, پاکستان کا جو تمام جو کہتے ہیں میڈیا, اس کو تروڑ مروڑ کر بانی چیئرمین کو لانے کا دروازہ کھولا. آپ صرف بانی چیئرمین کا نام اگر ہٹا دینا تو بالکل ان کا بیانیہ لگتا ہے مجھے, کیونکہ آج کل یہی باتیں کرتے ہیں, بٹ کوئکلی نہیں اس وقت میڈیا تو تھا ہی نہیں. تو اب ہم یہ کہتے ہیں نہیں, ایک بات برابر ٹائم آپ کو ایک بات کہہ دوں, جس طرح 2,500 میری تو دل میں رہ گئی ساری. نہیں آپ کے دل میں, ذرا میں دوسرے دوستوں کو انوالو کر کے آپ کو دل کی کہیں کا موقع دیں گے. آپ کے لیے بڑی سٹوری کیا ہے میاں صاحب کے بیان میں, واٹ از یور بگ سٹوری؟ میرے لیے تو بڑی سٹوری آن اے لائٹر نوٹ پہلے یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے اس ملک میں ہر ہفتے ایک بائی الیکشن ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ میاں صاحب بولیں. پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کو یہ ایشوز آ کر ایڈریس کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور مجھے انہیں یہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ جب بائی الیکشن میں کوئی رزلٹ اچھا, ظاہر بہت خوش ہوئے ہوں گے, ان کی پارٹی نے اچھے رزلٹ پروڈیوس کیا, اس پر سوالات ہو سکتے ہیں, اعتراضات ہو سکتے ہیں. ہر بائی الیکشن پہ تنقید ہوتی ہے, جی اس میں ریگنگ ہوئی ہے, اس میں گورنمنٹ نے اپنا انفلوئنس یوز کیا ہے, لیکن ان کو یہ خوشی محسوس ہوئی تو وہ بولتے بائی الیکشن ان کے لیے میرا خیال ہے اب ایک بار بن گیا, کرائٹیریا بن گیا کہ یہ ہو. اگر آپ کی سٹوری کیا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب شاید یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ جو پروسیس چل رہا ہے اس میں ظاہر ہے کہ ان کی گورنمنٹ انڈر کرٹیسزم ہے بہت سارے حوالوں سے, لیکن یہ ضرور ہو رہا ہے کہ جو لوگ ان کی گورنمنٹ کو گرانے کے ذمہ دار تھے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس پروسیس کا حصہ ہوتے جا رہے ہیں جو الیگیشنز ان کے اوپر لگائے گئے, وہ جس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا. انہیں لگتا ہے کہ ان کو عدالتوں کے ذریعے رگڑا گیا تھا, ان کا مخالف بھی عدالتوں کے ذریعے رگڑا جا رہا ہے. انہیں لگتا ہے کہ جن پچھلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ گڑبڑ کی تھی, کل آپ کو وہ بیان مل گیا کہ ابھی کنکلوڈ نہیں ہوا ٹرائل. لیکن آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے؟ انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. نہیں, انہیں میاں صاحب کو ہمیشہ ایسا لگتا ہے, یہ آپ بات کریں نہ کریں آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنا بدلہ بھولتے نہیں ہیں, ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے, اپنا بدلہ بھولتے نہیں ہیں میاں صاحب ایک چھوٹی چھوٹی چیز, اور یہ آپ کو بھی لگتا ہے, لیکن آپ بہت ہی معصومیت سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ معصومیت کا لبادہ اڑنا میاں صاحب بھولتے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ تھوڑا سا مزہ آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میرے مخالف کارنر ہو رہے ہیں, تو اس لیے آپ نے کیا لیڈ لگانی ہے جی کل؟ دیکھیں بات سمپل سی ہے, نواز شریف وہ آدمی نہیں ہے کہ جو صرف اس لیے بولنے لگ جائیں آ کے کہ میں لیڈر ہوں اور مجھے بات کر لینی چاہیے. مطلب سٹوری چاہیے, ایشو چاہیے. نہیں دیکھیں سمپل سی بات ہے, انہوں نے جو حساب لینے کی بات کی ہے نا, انہوں نے بیگم کلثوم نواز اپنی ذات کی بات نہیں کی, جس کا انہوں نے کہا تھا کہ میں خدا پہ چھوڑتا ہوں, اور کچھ چیزیں آپ کو نظر آ بھی رہی ہیں. وہ جب آئے ہیں نا, انہوں نے جو حساب لینے کی بات کی ہے وہ آپ کو کل کے بعد شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا. رزلٹ بھی آئیں گے, اس کے نتائج بھی آئیں گے. میں اس کو بالکل سادہ بات نہیں سمجھ رہا. جو آج لوگ ٹھٹھا اڑا رہے ہیں کہ بھئی آپ کی حکومت ہے, آپ کیوں نہیں کرتے, میرے خیال میں آپ کو ٹھٹھا نہیں ہے, میں نے سوال کیا, آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ کا نام لے کے نہیں, میں تو باقی سوشل میڈیا پہ چلے جائیں نا, جو ٹھٹھا اڑ رہا ہے وہ یہی اڑ رہا ہے نا کہ ہون حکومت ہے, بھائی دی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, کر دے کیوں نہیں, یہی سوال ہے نا. سوال تو بنتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, میری یہ دانست ہے کہ وہ اس طرح بات کیا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, بالکل وہ اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ کچھ ہونے والا سوال اٹھائے ہیں, کچھ ہونے والا ہے. احتساب شروع ہے تو میاں صاحب نے ٹائم کیا, ہر وقت بولنا اچھا بھی نہیں ہوتا. کتنا اچھا ہوتا ہے میاں صاحب آ کے کہتے جی 5600 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے 2 سال میں ہماری حکومت میں, میرے بھائی وزیر اعظم تھے. وہ تو پی ٹی آئی کے پیسے نکالے, آئی ایم ایف نے لکھا ہے. میری بات تو سنیں نا جی, آپ بولتے رہے, میں بول رہا ہوں 5600 ارب بات کر لیں, 2023 سے 2025 تک کی 5600 ارب جو آپ نے رقم بولی میں نے اس پہ بات کہی, اور کچھ 5600 ارب ڈالر کی جو کرپشن, 5600 ارب روپے کی جو کرپشن ہے, یہ 2023 سے 25 تک ہے لیا صاحب, ٹھیک ہے نا. اس وقت حکومت تھی پی ڈی ایم 1, اس میں شہباز شریف تھا وزیر اعظم, اور پھر وہ خود وزیر اعظم ہے. بات کو کہیں اور نہ لے جایا کریں نا, بات کاش اچھا ہوتا کہ وہ کرتے کہ جی یہ جو کرپشن میرے بھائی نے اور میری بیٹی نے کی ہے میں اس کا حساب لوں گا, بڑا اچھا لگتا مجھے. کاش وہ یہ کہتے
کہ ووٹ کو عزت دو والا نعرہ میں آج لگانے لگا ہوں پھر سے, اور ووٹ کو عزت ملنی چاہیے. اور یہ جو 26ویں اور 27ویں ترمیم میں سول سپرمیسی کو رگڑ کے رکھ دیا گیا ہے, اب میں نہیں ہونے دوں گا, میں آ گیا ہوں. یعنی آپ کی پریس ریلیز پڑھیں؟ نہیں, میری پریس ریلیز نہیں, میاں صاحب کے میں الفاظ بول رہا ہوں جو کبھی ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگاتے تھے, آج بھی ان کے ذہن میں ہے, جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے. ضمنی جیتی ہیں, ووٹ کو عزت نہیں ملی. کیا کون سی ووٹیں پنجاب میں نہیں؟ میں میری بات سنیں, میں ہری پور میں تھا پورا دن, اور صبح سے لے کر شام تک اور پھر رات تک میں وہاں پہ تھا. جو کچھ وہاں پہ کیا گیا ہے, جو کچھ میرا سرگودا میں کیا گیا ہے, جو کچھ باقی جگہوں پہ کیا گیا ہے, وہاں پہ تو آپ لڑے ہی نہیں نا پنجاب میں. ہاں, جہاں پہ نہیں لڑے, وہاں پہ کیا کیا گیا؟ وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ 25,000 ووٹ لیے ہیں ایم پی اے صاحب نے, 25,000, اور اس کو 77,000 کر دیا گیا. ایک بندہ ڈمی کھڑا کیا ہوا تھا, تھی ضرورت, وہ 6% سے 20% پہ لے کے جانا تھا, 22% پہ, یہ نہیں بتانا تھا لوگوں کے, لوگ نکلے ہی نہیں ہیں, تو دھاندلا ہوا ہے جی. اور ایک بندہ ڈمی کھڑا کیا ہوا تھا خود ہی, اور وہ اس کو 12,000 ووٹ ڈال دیے. ٹھیک ہے, نہ پوچھیں پاکستان میں, کے پی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو خیال کریں گے, وفاق اتنا خیال کرے گا کہ صوبوں میں اس حد تک ہم نہ جائیں. حکومت, آپ کے چیتے وہاں پر, آپ کے ٹائیگر فورس, آپ کی وہاں پہ ایجنٹ. طلعت صاحب آپ مجھے جواب دینے دیجیے گا. میں نے ویسے نکتہ بتائی, 602 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ موجود ہے عمر یوسف صاحب کے پاس, اور میں نے خود دیکھا ہے, جو فارم 45 ہے. اب آپ کارڈن آف کر دیں RO آفس کو, ہم مسلح جتھا نہیں ہیں, ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارے پاس گنز نہیں ہیں کہ ہم نے جا کے فائرنگ کرنی ہے, ہمارے پاس ڈنڈے نہیں ہیں کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ موبائل ہے آپ کے پاس جی. آپ نے فلم کیا کس جگہ پہ, کوئی ویڈیو اویلیبل ہے کس چیز کی؟ وہ نہیں, سارا کچھ جو ہو رہا تھا, یہ جو گھیراؤ ہو رہا تھا, اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں جو نہیں, میری بات سنیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فارم 45 موجود ہیں. آپ کتنے فارم 45 دیکھیں گے کہ تقریباً 400 فارم 45 نئے تیار کیے, اور جو بندہ 40,000 سے آ رہا تھا اسے 64,000 سے میاں صاحب کو وہ تمام باتیں, یہ باتیں کرنی چاہیے تھی, موجودہ حالات کے اوپر ان کو ایک بیانیہ بنانا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے رگڑ کے رکھ دیا PTI کو. Is he stuck in the past? رگڑنا چاہیے, ماضی میں پھنسے ہوئے, رگڑنا چاہیے نا جی. میرے صوبے میں تو پینٹ کے ڈبوں سے کروڑوں روپے نہیں نکل رہے, میرے صوبے سے نکل رہے ہیں, پنجاب سے نکل رہے ہیں, KP سے نکل رہے ہیں. پینٹ کے ڈبوں میں کروڑوں روپے, پینٹ کے ڈبوں میں کروڑوں روپے نا, جو جی میں بتا دیتا ہوں, آپ کے وزیر اعلیٰ کی جو سابق وزارت تھی اس کے ایک چھوٹے سے افسر کے گھر سے نکلے. کوہستان والی بات, افسر کسی کے گھر سے نکلے. تو دیکھیں وہ تو ذمہ دار ہے ہی نہیں نا. 13 سال سے خیبر پختونخوا میں رہنے والے ساڑھے 4 کروڑ پاکستانیوں کا بیڑا غرق ان کے ہاتھوں پر ہے, لیکن میاں صاحب نے تو کوئی بات ہی نہیں کی, میاں صاحب نے تو کچھ کہا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ یہ ان کو بھی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ اگر پشاور میٹرو میں 110 ارب کی جو بنائی ہے, جو کہ اصل میں 30 ارب کی بننی چاہیے تھی, اگر 80 ارب روپیہ کھا گئے تو کوئی بات نہیں ہے. اگر بلین ٹری سنانوی میں اربوں روپے کھا گئے کوئی بات نہیں ہے. ہر روز سکینڈل نکلتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو دائی تھے احتساب کے, انہوں نے سب سے پہلے اپنے صوبے میں احتساب کا ادارے پہ تالا لگایا کہ ہم یہ برداشت. خرم صاحب, ان کا پتلا جلانے سے آپ کی جماعت کو کیا فائدہ ہے؟ جی میں یہی آئیوش کے میاں صاحب نے آج مستقبل کی بات کی ہوتی, ویژن کی بات کی ہوتی, بتاتے کہ ہم پاکستان کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں, یہ ہم نے پروجیکٹس, ذرا بڑی بات. انہوں نے یہ بات کی کہ شہباز شریف اور مریم نواز, انہوں نے ترقی کے منصوبے گنوائے, انہوں نے کہا یہ ان کا ویژن ہے نا جو شہباز شریف امپلیمنٹ کر رہے ہیں وفاق میں, اور ان کا ویژن. انفیئر سوال آپ کو لگے گا, کیا وہ کچھ اور کہہ سکتے تھے اس کے علاوہ تاکہ ہماری بحث کسی اور طرف جاتی, یا یہ ان کو کہنا ضروری تھا؟ طلعت صاحب, ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹکس ہے وہ اسی طرح کی ہے. دیکھیں شفقت صاحب نے اپنا آغاز کیا کہ جی انہوں نے اپنا سٹارٹ لیا 85 میں, اور یہ تو کارخانہ چلا رہے تھے, تو روان سے سیاست. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو جو ہے وہ آپ کا 96 نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے آپ کو بادشاہ صاحب کس طریقے سے لائے, وہ جو ایک زمانہ تھا سارا 2011 الاسلام صاحب والا 2011 والا. اس ملک میں پولیٹیشنز یہ ڈیبیٹ کرنے کو آج بھی تیار نہیں ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنا مسئلہ حل کرنا تو ہم سب دوبارہ سے بیٹھتے ہیں, ایک نیا عمرانی معاہدہ کرتے ہیں, سارے ساتھ بیٹھ کے فیوچر کا ڈسکورس طے کرتے ہیں. مجھے یقین ہے, اور میں پوری ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں, کہ کل صبح یہ چھوٹ جائیں تو یہ ڈسکورس یہ بھی نہیں ہوگا, یہ بھی کہیں گے چونکہ ہمیں 4 سال رگڑا گیا یا 3 سال رگڑا گیا تو ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. آنے والا یہ نہیں سوچ رہا کہ اس نے کیا اپنے یہ جو کمپنی ہے, بیسیکلی یہ کمپنی ہے نا, اس کمپنی کے شیئرز اٹھانے کے لیے کوئی نئی پالیسیز بھی لانی ہے. تو وہ آپ کو ملی ہے نواز شریف کی؟ مجھے انفارچونیٹلی اصل میں پاکستان میں پولرائزیشن یا بٹرنس اس لیول پہ چلی گئی ہے جہاں لگتا ہے کہ اگر میں
سین وائس بنوں گا تو آپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ اپنا سکور سیٹل کر دینا. تو اب خوف کے عالم میں یہ سارا کچھ ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس طرف لے کے چلے تو پھر چیزیں ہمارے خلاف. اپنی معلومات کے زنبیل میں سے کوئی سٹوری نکالی. آپ نے ابھی بڑا بیان دیا کہ میاں صاحب ویسے نہیں بولتے اور آپ بھی ویسے ہی یہ بات نہیں کرتے, مجھے پتہ ہے آپ کا, تو آپ کیا بات کر بتائیں. تو خبر صاحب نے چونکہ روک دیا تھا اور ٹھیک ہے ان کی رائے تھی, میں رک گیا. جو نیب کا پیسہ نکلا نا, یہ آئی ایم ایف نے کہا, میں نے نہیں کہا. پی ڈی ایم کے دور میں نیب نے نکالا ہے اور پی ٹی آئی کے دور کا نکالا ہے. جتنی رقم بتائی ہے, اگر یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ درست ہے تو یہ بات بھی درست ہے. اگر وہ غلط ہے کہ جناب یہاں پہ شکنجہ بنا ہوا ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف اگلی شرط یہ رکھے کہ ایلیٹ کیپچر ہے یا کچھ ہے, شہباز شریف سب سے پہلے اس کو توڑیں اور اگلی قسط تب ملے گی جو ہم نے نشاندہی کی ہے یہ ٹھیک کریں گے. یہ صرف بیان نہ دے, نہ ججوں پہ بولتے ہیں جب ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں, نہ پارلیمنٹیرین پہ بولتے ہیں آئی ایم ایف والے, وہ بولتے ہیں میرے اور آپ کے ٹیکس پہ بڑھاؤ ٹیکس بڑھاؤ. پارلیمنٹیرینز بھی نہیں بولتے, نہیں بولتے, اپنی تنخواہیں 5-5-6 لاکھ لے کے ماشاءاللہ سب خوش بیٹھے ہیں. اور اللہ اور دے ان کو, یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کی جو بات عادل عباسی کہہ رہے تھے نا, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کب وقت ہوتا ہے کسی کے بولنے کا, جب وہ حکمران ہوتا ہے. نواز شریف حکمران تھا, اڈیا اس کے پاس چلا گیا بنی گالا عمران خان کے پاس کہ بیٹھ کے بات کر لو. وہ وقت تھا, عمران خان کو سمجھ آنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا نہیں میں تو ہوا کے گھوڑے پہ, میں نے وزیر اعظم بننا ہے. نہیں عمران خان نے ان سے بڑا کام کرا, انہوں نے سڑک بنوائی تھی بنی گالا کی. اچھا پھر شہباز شریف نے کوئی 6 دفعہ کہا یہ جو ہارے ہیں اپنی وائف کا الیکشن, عمر ایوب, منہ توڑ جواب دیا کہ تم چور ہو, کرپٹ ہو, وہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ راستہ کس کے ساتھ کب نکلتا ہے. آپ بات کرنے کے لیے جب نکالتے ہیں, میرے بھائی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, انہوں نے بتایا ہے. انہی کے ساتھ پڑوس میں لیاقت بھٹی ہیں, ان سے زیادہ ظلم ان کے پی ٹی آئی کے دور میں ان کے اور ان کی فیملی, ان کی بہو اور بچوں کی تصویریں لگا کے ساتھ ہوا. میں سرگودا کی ہی مثال دوں گا, اس کے بعد نہیں جاؤں گا. میرے بھائی ہری پور بیٹھے تھے, سرگودا کے الیکشن میں نہیں تھے, چلیں وہاں ان کی پارٹی نہیں تھی, لاہور والے میں کیوں نہیں بیٹھے؟ یہ ساری پنجاب کی قیادت وہاں کیوں جاتی ہے؟ مجھے صرف اس سوال کا جواب چاہیے. جو ان کا 7% ہوگا ووٹ نون کا, جو 93% ان کا ووٹ ہے, وہ جوک در جوک میاں اظہر والے حلقے میں مجھے اور آپ کو لائنوں میں نظر کیوں نہیں آیا کہ پولیس نے مار بگایا ووٹر کو؟ وہ ہری پور کے اندر جہاں عمر ایوب کبھی گھسے ہی نہیں الیکشن جیتنے کے بعد, اس دفعہ بھی پچھلی دفعہ بھی 24 کے بعد اب آئے ہیں, وہاں لوگوں میں ناراضگی تھی. یہ گراؤنڈ کی رپورٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بے شک جتنے مرضی کریں, میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ ہم گراؤنڈ پہ چیک کر کے بات کریں. شفقت صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ یہ جو الزام در الزام اور درہ در درہ جو رسید کرنے کی پالیسی ہے, یہ کسی طور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی انٹرسٹ سرو کر رہی ہے پارٹی کا؟ دیکھیں ہمیں تو کوئی انٹرسٹ سرو نہیں کر رہی, لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے, آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں, اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہوا. بڑی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں کچھ دور میں, پیپلز پارٹی کے کچھ ورکر کے ساتھ ہوئے ہیں تھوڑے بہت, لیکن ہمارے ساتھ, ہمارے ایک ورکر سے لے کر ایم این اے کے ساتھ جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں, یہ لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ساری باتیں میں یہاں پہ بتاؤں گا, آپ چلائیں گے نہیں. میں بالکل شورٹی سے آپ کو کہتا ہوں, میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا تو آپ مانیں گے نہیں. آپ بتائیں اور پھر میری سنیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ بتائیں پھر میری سنیں. ماننا ہی نہیں ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا. اچھا پھر ایک وعدے کے ساتھ کہ میں ساری آپ کی صحیح مانوں گا اور آپ ساری وہ میری چلائیں گے حقیقتیں جو ہمارے ساتھ ہوئی ہیں. ہاں آپ مانیں گے, پھر اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں مانوں گا, لیکن وہ حقیقتیں آپ چلائیں گے. جو آج کل ہو رہا ہے, حقیقتیں آپ چلائیں گے. جو آج کل ہو رہا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے طلعت صاحب جو کچھ ہمارے ساتھ. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ چونکہ میں اینکر ہوں تو میں زیادہ بحث میں نہیں پڑھوں. آپ کریں, میں آپ کو بتاؤں گا, آپ نہیں چلائیں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, لیکن آپ مانیں گے بھی نہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے. دیکھیں نا, یہ جو وکٹم ہوڈ ہے نا, یہ اصل میں اپنی ذمہ داری سے فرار ہیں. اللہ تعالیٰ نے کرم سے ہمارے سامنے ریکارڈ سامنے ہے. 13 سال کے پی, 13واں سال اب مسلم لیگ نون کا, بیچ میں بریک آئی ان کی 4 سال کی تباہی کی, اور 17 سال پیپلز پارٹی کے. تینوں صوبوں میں آپ جا کر خود دیکھ لیں, 85 سے آپ خود دیکھ لیں جی, 85 سے نہیں جی نہیں, میں کہتا ہوں ابھی پرانا نہ جائیں, آج کا ٹیسٹ کر لینا. 13 سال آپ کا جا رہا ہے, ہمارا جی ڈی پی تھا 6 پہ. آپ بار بار ماضی میں جاتے ہیں, میں آپ کے نمبر حال میں چلا جاتا ہوں, آپ کے نمبرز کو کوشچن نہیں کروں گا. خان صاحب میری 6 پہ چھوڑ کے آپ کو 2.5 ہے. میری ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ سڑک سے جائیں, جب آپ پنجاب سے خیبر پختونخوا میں داخل ہوں گے, آپ کی کمر بتائے گی کہ میرا صوبہ بدل گیا. اتنا برا حال ہے. تعلیم, صحت, امن و امان, لیکن یہ, اور سب سے بڑی جو دہشت گردی کے ساتھی ہیں اس میں ان کی سمپتی ہے کہ آج تک انہوں نے اپنے صوبے کے, ان کے 12 ضلع اس وقت ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں,
لیکن یہ کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے کنٹرول میں ہونے ہیں, کس کے کنٹرول میں ہونے ہیں, آپ کے کنٹرول میں ہونے ہیں, یہ وفاق کا کام ہے یا ہمارا ہے؟ نہیں, یہ تو آپ ڈالتے ہیں, کیا کر رہے ہیں خدا کے لیے اپنے, خدا کے لیے اپنی ذمہ داری قبول کریں. میرے 4.5 کروڑ, ہمارے 3.5 سال میں ایک ڈراؤن نہیں ہوا, 4.5 کروڑ کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی ہمارے 3.5 سال میں, اس لیے کہ ہم جنگ لڑ کے گئے ہیں سر. آپ جنگ لڑ کے گئے, ضرب کس نے لڑی ہے, آپ نے کیا کر رہے ہیں؟ میں صرف ایک بات طلعت صاحب چھوٹی سی کرنی ہے. جس دن پارلیمان میں, اس وقت میرے بھائی نہیں تھے, دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے قوانین پہلی دفعہ آئے 2014 میں, تحریک انصاف نے ابسٹین کیا تھا, وہ اس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے تھے. آج تک دہشت گردی کے خلاف جب بھی ایکشن ہوا ہے یہ فرار ہو گئے ہیں یا غائب ہو گئے. ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہزاروں پاکستانیوں کو مروائے جائیں. ہم اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھائیں. میری ایک گزارش ہے, میں پالیسی کی بات کروں گا. یہ کہتے ہیں نا دہشت گردوں سے گفتگو کرنی ہے, ان سے مذاکرات کر کے 12 میں سے 1 ضلع چھڑا لیں ان کے قبضے سے. اس قابل نہیں ہے کیونکہ یہ ان کے ہمدرد ہیں, یہ ان سے لڑنا نہیں چاہتے. اور یہ آج کی پالیسی, میرے لیڈر کو تو نہیں کسی نے کہا طالبان خان, کس کے لیڈر کو کہا ہے, ان کے لیڈر کو کہا ہے. طالبان ایسے بنائے کس نے, طالبان کو ووٹ کس نے کیا, طالبان کو 2023 میں واپس کون لے کے آیا. میرے بھائی کو بلائیں اور ایک تاریخ پر سمپوزیم کرو. یہ بڑا ضروری ہے, گفتگو نہیں, بڑا ضروری ہے. اس ڈسکشن کے پیش نظر کیا آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کو ویژن کی بات اگر کر بھی دیتے تو وہ بات آگے جانی تھی؟ اتنا پولرائز آپ ہی کا آرگومنٹ ہے, اتنا پولرائز. جی, میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ اتنا پولرائز انوائرمنٹ ہے, اب تو اس پر بات نہیں ہو سکتی, کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک ہی بچے گا نا, 2 میں سے کسی ایک نے بچنا ہے. دونوں کو ایگزسٹ بھی کر سکتے ہیں. کو ایگزسٹ اس لیے نہیں کر سکتے سر کہ دوسرا فریق یہ کہتا ہے, میں عامر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی پولیٹیشین سے بات نہیں کرنی, میں نے اگر بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, اس کے علاوہ کسی سے نہیں کرنی. کیا بات سر؟ نہیں سر, حضور آپ کہتے ہیں. کیا بات؟ ٹھیک, مجھے جو اس کا ہے, آپ کا نام شفقت ہے, تھوڑی شفقت فرمائیں, مجھے گفتگو تو کرنے دیں. اگر میں عدل پہ آ گیا, عادل نام سے پرابلم ہوگی تو بیٹھے کس لیے ہم یہاں؟ حضور میں عرض یہ کر رہا ہوں, وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ مجھے روک دیں کہ میری باری میں نہ بولے اور میں سب کی باری ان کے آپ ناموں پر نہ جائیں, ان کا نام عامر ہے. اچھا, سننے میں عامر ہے. میں ایگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے دنوں میں آپ آفر کرتے ہیں کہ آئیں, بیٹھیں, ڈائلاگ کریں, اور گورنمنٹ کے دنوں میں ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ سیاسی نظام کو آگے چلانا چاہتے ہیں کہ نہیں. لیکن دوسرے فریق کا یہ خیال ہے, یعنی عمران خان کا یہ خیال ہے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا. تو اس لیے بھی بات نہیں ہو سکتی, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم اس میں اگر ان کو سیٹل کر گئے تو سیٹل کر گئے, ورنہ ہمارے لیے ٹربل ہوگی, کیونکہ ہم نے بہت مشکل حالات میں اکانومی کی بات کرتے ہیں. میں بالکل آنیسٹ اوپینین دوں گا کہ دیکھیں جب آپ 6.5 کی گروتھ, 5.5 کی گروتھ کی بات کرتے ہیں, میں کوئی اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ بوم اینڈ بسٹ کا ایک سائیکل ہوتا ہے. یہ 6.5 ہماری اوریجنل گروتھ نہیں ہوتی, کسی اور دن ہمیں ریالٹی ہمیں اپنی اوریجنل گروتھ پہ جانا ہے. یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. 6.5 عامر کے اوریجنل پہ چلے جائیں ذرا, کمپنیز کو بھی بتا دیجیے پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں ملٹی نیشنل ساری. میں یہ عرض کر رہا تھا, وہ بھی ذرا بتا دیں. میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اب پاکستان کے اندر صرف اسی صورت یہ پولیٹیکل ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بننا چاہے تو یہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. ادروائز میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ سوسائٹی پولرائزڈ ہوگی یا اس سے زیادہ جو ہے وہ کانسیکوینسز. کیا میاں صاحب کو تواتر کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں انہیں جب ضرورت ہو, ایک تو غائب نہیں ہونا چاہیے ایک لمبے ٹائم کے لیے. پارٹی کے ہیڈ ہے نا وہ, یا تو وہ اپنی بیٹی کو سونپ دے, جو کہ سونپنی ہے انہوں نے پارٹی, وہ صدارت دینی ہے. وہ کب سونپیں گے مجھے نہیں پتا اس بات کا. اور جب وہ صدر ہیں جیسے آج بولے ہیں, تو گاہے بگائے جب ضرورت ہو نیشنل ایشوز پہ ان کو آنا چاہیے, اور نہ صرف آنا چاہیے بلکہ میڈیا کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اوکے, I have to leave it there. پروگرام ہمارا جاری ہے. اڈیالہ جیل ہے یا تھیٹر ہے؟ کم سے کم جو ماحول وہاں پہ بنا ہوتا ہے وہ سیاسی تھیٹر تو یقیناً ہے. معاملات وہاں پہ سیریس ہیں, اس وجہ سے ہم اس کو اس تھیٹر سے منسلک نہیں کرنا چاہتے جہاں پہ جگت بازی ہوتی ہے. سیاسی تھیٹر ہے, کیمراز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور رپورٹرز کو 2 بجے رات تک وہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے. کل بھی بڑا ہنگامہ رہا, لگتا یوں تھا کہ بڑا بلڈ اپ ہے اور کچھ ہونے والا ہے, لیکن آخر میں معاملات طے ہو گئے. یاسر حکیم صاحب سینئر نمائندہ سما ٹی وی, ان کا شکریہ, اور سینئر نمائندہ جیو نیوز شبیر ڈار صاحب, دونوں کا شکریہ جی. اسٹارٹنگ ود یو یاسر, کل کیا ہو رہا تھا وہاں پہ؟ مطلب نیگوشیشنز ہو رہی تھی, وہ کیا بات چیت چل رہی تھی؟
طلعت صاحب بات چیت تو کوئی خاص نہیں چل رہی تھی، تقریباً 7 دفعہ یہ مذاکرات ہوئے، 3-4 دفعہ جو تھے وہ علیمہ خانم کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ اچھا مذاکرات کا ذرا ہمیں فریم بتائیں، کیا ہوتا ہے مذاکرات کو؟ دوسری کوئی ٹیم آتی ہے کہ وہ کون ہوتا ہے اس ٹیم میں؟ تھانہ صدر بیرونی کے SHO ہیں، ٹھیک ہے، وہ آتے ہیں۔ سرکلر ASP اور SP ہوتی ہیں، دونوں خواتین ہیں، لیکن جو مذاکرات کرنے کے لیے آگے جاتے ہیں علیمہ خانم اور وہ جتنے لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تھانہ صدر بیرونی کے SHO ہیں، سب انسپکٹر اعزاز عظیم، جن کو گزشتہ سماعت پہ دھمکیاں بھی دی گئیں اور بڑی وہ ویڈیوز وائرل بھی ہوئی۔ وہ جا کے ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 144 امپوز ہے، آپ نے سڑک کی ایک سائڈ بلاک رکھی ہوئی ہے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، اٹھ جائیں، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کو نہیں بلایا گیا تو یہ معاملات خراب نہ کریں، ٹریفک چلنے دے، لوگوں نے گزرنا ہے، اور بیمار لوگ وہاں سے گزر رہے تھے۔ کل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک کیری وین میں ایک ماں اپنے بچے جو شیر خوار بچہ تھا اسے انتہائی تشویشناک حالت میں لے کے وہاں سے گئی، اور وہ رو بھی رہی تھی، ٹریفک کی وجہ سے وہ پھنسے بھی رہے، اور کافی لمبی لائن سے جب وہ نکلے تو بڑی تیزی سے انہوں نے گاڑی بڑھائی۔ ٹریفک کھلوانے کے لیے، رستہ بنانے کے لیے بات چیت ہوتی ہے، اور ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ 4 بجے کا وقت تھا ملاقات کا، وہ ختم ہو گیا، آپ چلے جائیں، لیکن وہاں سے ایک ضد ہوتی ہے کہ آپ ہمیں اگلی ملاقات کی شورٹی دیں، جو اس کی ڈومین نہیں ہے SHO کی یا پولیس کی۔ پولیس وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے، اور 144 کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بار بار انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ہمارا کچھ رابطہ ہوا پولیس والوں سے بھی کہ 144 کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے اور آپ انہیں اٹھاتے بھی نہیں ہیں، اتنے لوگ آ جاتے ہیں، اور یہاں پہ یہ ایریا جو ہے اس میں اتنے میس کریٹ ہوتی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر بار انہیں ایک چیز جو ہے وہ کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو فیملی ممبران ہیں جن کا ملاقات حق ہے وہ اڈیلا جیل کے گیٹ 5 تک چلے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اندر انتظامیوں نے بلائے ملاقات کے لیے، خان صاحب سے ملاقات کرائے، ہمارا اس میں کوئی اختیار باقی کوئی نہیں جائے۔ لیکن علیمہ خانم صاحبہ کا ہر دفعہ آگے سے یہ سٹانس ہوتا ہے کہ جتنے یہ ورکرز آئے ہیں میں ان کو ساتھ لے کے گیٹ 5 تک جاؤں گی، جس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اچھا اجازت نہیں دی جاتی، تو معاملہ کل ریزالو کیسے ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ یہ کریں، یہ کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کرنا، آپ وہ کریں، تو معاملہ کیسے ریزالو ہوا؟ دیکھیں طلعت صاحب، جو راولپنڈی پولیس ہے ان کا جو پروگیٹو ہے وہ جیل کے باہر کا ہے، یعنی باہر کی جو سیکیورٹی ہے، وہاں پہ جو انتظامات ہیں وہ دیکھتی ہے۔ ان کا یہ پروگیٹو نہیں ہے کہ وہ ملاقات کروائیں کسی کی، ٹھیک ہے، یہ اختیار جیل انتظامیہ کا ہے۔ اور پولیس بار بار علیمہ خان سے یہ ریکویسٹ کرتی رہی، کل بھی، پچھلے ہفتے بھی، کہ ہمارا تو یہ معاملہ نہیں ہے ملاقات کرانا، لیکن علیمہ کو ان کے دوسرے لوگوں کو پتا ہوگا نا کہ یہ بات ہے۔ اب چونکہ یہ معمول بن گیا ہے، 5-6 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر مجمع لگتا ہے، وہاں پہ سیاسی کارکن آتے ہیں، اور رات دیر تک وہاں پہ چائے بھی چلتی ہے، آگ بھی جلائی جاتی ہے، اور پورا ایک جو ہے ماحول بنا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جہاں، اور سب کو پتہ، قطع کلامی، سب کو پتہ ہے کہ جو وہ درخواست کر رہے ہیں جس شخصیت کے سامنے، افسر کے سامنے، اس کا وہ اختیار ہی نہیں ہے۔ ان کو بھی پتہ، علیمہ کو بھی پتہ ہوگا نا؟ جی ان کو یہ پتہ ہے کہ میں جس بندے کو کہہ رہی ہوں وہ یہ نہیں کر سکتا، اور وہ بندہ ان کو بتا بھی رہا ہے میں نہیں کر سکتا، لیکن جو فیملی بیٹھنا ہوتا ہے وہاں پہ۔ عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے ان کا جینون ایک کنسرن تو ہے، بالکل ہے، اس بارے میں ان کا تشویش ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیگوشیشنز کے لیے جس سے وہ انگیج کر رہے ہوتے ہیں ان کا اختیار تو نہیں ہے نا؟ نہیں، ان کا اختیار تو یہ تو جیل انتظامیہ کو دیکھنا ہے۔ تو جیل انتظامیہ کا کوئی بندہ وہاں پہ نہیں ہوتا نا؟ نہیں، جیل کا تو باہر کوئی بندہ نہیں ہوتا، معاملہ ہی نہیں ہوتا۔ تو میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس کو پتا ہے کہ یہ کام بندہ میرا نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ انگیج کر کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر ریزالو کیسے ہوتے ہیں معاملات؟ ریزالو اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ ان سے درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اگر گزشتہ روز بھی راولپنڈی پولیس کے سینئر افسران وہاں آئے، انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، 2-3 دفعہ ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ جائیں، سردی بھی ہے، خواتین بھی بیٹھی ہیں، ظاہر رات کو پھر کوئی میس کریٹ ہوگا تو اس کی ذمہ داری تو پھر پولیس پہ ہی ہے۔ تو یہ 4 بجے جب وہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا یاسر، اس کے بعد سے لے کے رات کو 12:30 بجے تک یہی وہ بات کرتے رہے، اور یہی آپ پہلے انکار کرتے رہے پھر اقرار کرنے لگے۔ تو میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ جو بات 12:30 بجے مانی وہ 4:30 بجے کیوں نہیں مانی؟ اب 6 گھنٹے آپ کو بھی پھنسایا ہوا ہے، ٹریفک کو بھی پھنسایا، کیوں پھنسایا ہوا ہے؟ اب اس میں طلعت صاحب جو اہم چیز ہے نا جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وہ اپنا بیانیہ بلڈ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ آپ دیکھیں پچھلے تقریباً 1.5 سے ان کے جتنے ایونٹس ہوئے ہیں، کارکن نہیں اتنے نکلے، ان کے ورکر اتنے سامنے نہیں۔ کل کتنے تھے ویسے رفلی؟ کل 250-300 تک تھی تعداد، لیکن جیسے ہی 4 بجے کا ٹائم گزرا تو وہ 100 سے 150 کے درمیان آ گئی، اور وہ 100-150 میں تقریباً 60-70-80 ایسے تھے جو وہاں کے ریگولر وزٹر ہیں۔ جب علیمہ خانم کال بھی دیتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ آتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، آپ کو چہرے بھی یاد ہو گئے بنتی ہیں اور تصاویر بنتی ہیں، اس کے بعد
جو لوگ جن نے جانا ہوتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ وہی لوگ جو بیٹھے میں تصویر دور کی نہیں بنتی نا, پیچھے لوگ نہیں آتے نا, پھر لوگ چلے جاتے ہیں. وہ دن میں ہی بن سکتی ہے. اب کل بھی مطلب کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے ایک پیغام جائے اور وہ ورکر جو اس کو چارج کیا جائے اور آگے شاید. لیکن آپ نے خود ہی بتا دیا ورکر تو وہاں پہ ہوتا نہیں. I'm just trying to understand کہ یہ کیا فوٹو آپ ہے, فوٹو اپرچونٹی ہے, کیمرہ اپرچونٹی ہے, یہ تصویریں بنانے کے لیے ہے, کیونکہ آپ نے 4:30 بجے جو بات جس پر آپ نے انکار کیا 12:30 بجے آپ نے وہی بات مانی نا, آپ اٹھ کے چلے گئے وہاں پہ. تو پھر کسی نے ان سے پوچھا نہیں کہ بھائی آپ نے اس وقت کیوں انکار کیا, آپ کیوں اقرار کر رہے ہیں؟ اس کا جو بنیادی مقصد ہے ان کا کہ وہ وہاں پہ بیٹھنا, مجمع لگانا, ایک پریشر بلڈ کرنا جیل انتظامیہ پہ یا جو بھی اتھارٹیز ہیں تاکہ ان کی ملاقات ہو جائے. لیکن ظاہر ہے آپ نے خود ہی بھی فرمایا نا, وہ تو ملاقات پولیس والے تو کروا نہیں سکتے, جو کروا سکتے ہیں وہ جیل سے باہر. جب وہ بیٹھتے ہیں باہر, ظاہر ہے جیل انتظامیہ کو تو ساری اندر پریشر محسوس ہوتا ہے دیوار کے پاس, دیوار سے کافی دور ہوتے ہیں. بنیادی طور پر وہ ایک جیسے پی ٹی آئی جو ہے وہ میڈیا وار کی بڑی ایکسپرٹ ہے, تو وہ بیانیاں کریٹ کرتے ہیں اور ظاہر ہے وہ ان کو ایک ایسی سپیس مل جاتی ہے جہاں پہ یوٹیوبرز کی بھرمار ہوتی ہے. ٹھیک. اور ہر 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد ایک نئی ٹاک کھڑکا دی جاتی ہے. کل تو ان کے ٹویٹر کے اوپر لائیو چل رہے تھے لوگ یہاں سے نا, وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے وہاں سے ہوسٹ کر رہے تھے. اصل میں پی ٹی آئی کے پاس اب کوئی رہی بھی نہیں نا وجہ کہ جتنی بھی کالز انہوں نے دیے ہیں وہ تو ساری تقریباً فیل ہو گئی ہیں. 5 اگست تقریباً فیل کس طرح ہو گیا, وہ لوگوں نے کہنا جی یہ 5 اگست کو انہوں نے کال دی اڈیالہ جیل کی, تو وہاں تو لوگ نہیں آئے. اسی طرح جو گزشتہ روز کال دی گئی تھی وہاں پہ 300-400 لوگ آئے زیادہ سے زیادہ, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں آیا. مین جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ نہیں آتی ہے وہاں پہ. تو ظاہر ہے یہ ایک پارٹی کے اندر بھی یہ ڈسکشن چل رہی ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے, اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے, اس کا الٹا نقصان ہی ہے. کل پھر ہے, کل تو فیملی کی ملاقات کا دن نہیں ہے. فیملی کی ملاقات کا دن جس دن نہ ہو تو یہ موسٹلی جو ان کے پارٹی لیڈرز ہیں وہ آتے ہیں. جیسے کل کی لسٹ میں دوبارہ سی ایم کے پی کا نام ہے, تو وہ ایسے جتنے پارٹی لیڈرز آتے ہیں نا وہ 4 سے 5 بجے کے درمیان جب ملاقات ختم ہوتی ہے نا تو اپنی میڈیا ٹاک کر کے واپس چلے جاتے ہیں. صرف جب ہمشیرائیں ہیں وہ رکتی ہیں. ہفتے میں چونکہ 2 دن ہیں ملاقات کے, ایک منگل کو فیملی کی ہوتی ہے, وکلا کی ہوتی ہے, اور کل جو تھرسڈے ہے اس دن سیاسی رہنماؤں کی ملاقات ہوتی ہے. تو فیملی جس دن آتی ہے اس دن یہ ایک سین کریٹ ہوتا ہے. تو پچھلے ہفتے اور اس ہفتے میں جو اسٹریٹجی ہے وہ ذرا آپ کو تبدیل نظر ہے؟ پچھلی مرتبہ اٹھانے کی کوشش کی گئی, ویڈیوز بنی, اس مرتبہ اٹھایا نہیں گیا. اس دفعہ بالکل نہیں اٹھایا گیا. بیٹھے رہے چائے دیتے ہیں, اس دفعہ چائے پیش کی گئی اور بڑے طریقے سے, بڑے پیار سے. دوسرا یہ کہ جو وہاں پہ سر وہاں پہ جو پولیس افسران ڈیوٹی پہ ہیں گزشتہ 2 سال سے, ان کا اس فیملی کے ساتھ, عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ اچھا انٹریکشن ہے, الیکس لیک ہے, کیونکہ 2 سال وہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں ان کی. ہاں, لیکن ظاہر ہے جو گزشتہ ہفتے جو معاملہ کریٹ ہوا تو اس کے بعد تھوڑی تلخیاں ہوئی. کل وہ ٹھیک ہو گئی معاملہ, پھر وہ آپس میں چائے بھی پینے لگے اور آپس میں گپ شپ بھی ہوئی, اس کے بعد ریکویسٹ کی گئی. اور چلے اگلے منگل پھر آپ کو پھر اسی پروسیس میں سے گزرنا ہوگا 4:30 سے لے کے 12:30 بجے تک. بہت شکریہ. ناظرین, کتنا ٹیمپریچر تھا اڈیالہ کے بعد یہ ذرا ٹویٹ دیکھیے اور سنیے گا. اور کسی نے کہہ دیا کہ -10 ڈگری سینٹی گریڈ تھا, اور چینلز دیکھیں انہوں نے ایک ٹکر بھی نہیں چلایا, اس کے اوپر کسی نے جواب بھی دیا. سنیے دونوں ٹویٹ. اڈیالہ کے باہر -10 ٹیمپریچر, کئی گھنٹے سے کسی الیکٹرانک میڈیا نے ایک ٹنکر تک نہیں چلایا. ملک صاحب کو راولپنڈی میں درجہ حرارت -10 بتانے پر بھی 56,000 ویوز مل گئے. اب تک ملک صاحب کو 1.25 لاکھ ویوز مل چکے ہیں جی. انہوں نے -10 ڈگری, -10 نہیں تھا نا, ظاہر ہے نہیں تھا, منفی بھی نہیں تھا, 10 منفی بھی نہیں تھا تو 10 بھی نہیں تھا, لیکن یہ بیانیے کی جنگ ہے تو -10 بھی آپ کہہ دیتے ہیں تو 1.25 لاکھ ویوز اس کے اوپر آ جاتے ہیں. ریحام خان صاحبہ نے بھی انٹری ڈالی ہے, انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی اور چھلانگ لگائی ہے براہ راست بذریعہ سندھ NFC کے اوپر. امیجن کریں یہ ہے سندھ کی آبادی اور یہ ہے کراچی کی آبادی, یعنی سندھ کی آبادی کا 50%. یہ ہے سندھ کا ریونیو اور یہ ہے کراچی کا ریونیو, یعنی سندھ کے ریونیو کا 80%. لیکن سندھ کو جو NFC ایوارڈ ملتا ہے اس میں سے کراچی کو ملتا ہے اتنا, یعنی پینٹس. اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ باقی سندھ NFC ایوارڈ کے پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں. چیٹ GPT کو بھی نہیں پتا. جب ہم صوبوں کو ان کے ایریاز آف ویکنس یعنی محرومیوں کے لیے پیسے دیں گے تو 5 years ڈاؤن دا لائن ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کی محرومیاں ختم ہوئیں کہ نہیں. اس سے ٹریک کرنے میں آسانی ہوگی کہ پیسے جس کام کے لیے دیے گئے اسی کام پر لگے یا کوئی فائنینشل ڈسکریپنسی ہو گئی. یعنی کراچی کی زبان میں اس کو کہیں گے کھا لیے جاتے ہیں.
اس کا جواب یقیناً آئے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. ریحام خان صاحبہ نے ویڈیو تو ریلیز کر دی, اب جواب کے لیے بھی ان کو کراچی کی زبان میں تیار رہنا چاہیے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.